وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأل ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم۔ آج سورہ یوسف کی آیت نمبر 50 سے بیان ہے۔ وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم۔ اور بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جب ان کے پاس قاصد آیا تو انہوں نے کہا اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا رب ان کی سازش کو خوب جاننے والا ہے۔ اب پیچھے آپ یہ سورہ یوسف کا بیان سنتے چلے آ رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر جو تہمت لگائی گئی تھی اور پھر اس کے اندر اس تہمت کہ اس کی وجہ سے ان کو 12 سال یہ اس قید خانے میں رہنا پڑا یا جتنے بھی سال رہنا پڑا۔ تو اب جب بادشاہ نے اللہ کی طرف سے جب ایک وقت آیا ان کے نکلنے کا، تو اب بادشاہ نے جو مصر کا بڑا بادشاہ تھا اس نے ایک خواب دیکھا، اور وہ خواب میں اس کا تفصیل سے بیان ہو چکا کہ 6 دبلی پتلی گائے جون سی ہیں 6 موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 خشک خوشی ہیں، اور 7 موٹے تازی سرسبز خوشی ہیں۔ تو اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ان سی ہے جب بتائی، تو اب وہ جو یہ غیب کی خبروں میں سے تھا جو ان سے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے آنے والے 15 سالوں کی تعبیر، 15 سالوں کا وہ سارا بتا دیا بادشاہ کو۔ اب جب بادشاہ کو اس خواب کی تعبیر پتہ چلی تو اس نے پھر کہا کہ یوسف کو میرے پاس لے کر آؤ۔ تو اب جب وہ ساقی، اصل میں یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر معلوم کر کے بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ کو وہ تعبیر بتائی، تو بادشاہ کو وہ تعبیر بہت اچھی لگی۔ تو اس نے کہا کہ بھئی وہ جو بندہ قید خانے میں موجود ہے یوسف نام کا، اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ تو اب یہ واقعہ جو ان سے علم کی، اس واقعے سے ایک علم کی فضیلت کا بھی پتہ چلتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے علم کو جو ان کی دنیاوی مصیبت سے نجات کا سبب بنا دیا۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جو خوابوں کا علم عطا فرمایا تھا یا جو بھی علم عطا فرمایا تھا، ان کے علم کو ان کی دنیاوی مصیبتوں سے نجات کا سبب بنا دیا۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب علم سے دنیاوی تکلیفیں یا پریشانیاں ان سے نجات مل سکتی ہے، تو آخرت کی جو مصیبتیں یا پریشانیاں علم جون سے ان کی نجات کا سبب کیوں نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ پاک قرآن میں جگہ جگہ یہ فرماتا ہے کہ بھی تم سوچتے کیوں نہیں ہو، تدبر کیوں نہیں کرتے، تم اس کی نشانیوں کو کیوں نہیں دیکھتے، جو اللہ کی نشانیاں جگہ جگہ، کیوں اللہ کی نشانیوں کو اہل علم ہی دیکھتی ہیں، جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا وہی۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے دن علماء کو اٹھائے گا، یعنی جن کے پاس علم ہوگا، علم والے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن علماء کو اٹھائے گا اور فرمائے گا کہ میں نے اپنا علم تمہارے اندر اس لیے نہیں رکھا تھا کہ میں تمہیں عذاب دوں، جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا، جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا۔ تو یہ علم کی فضیلت ہے کہ علم اگر دنیاوی مصیبتوں
اور مصیبتوں سے نجات دلا سکتا ہے تو علم آخرت کے عذاب اور تکلیفوں سے کیوں نہیں نجات دے سکتا؟ یہ علم کی برکت ہے۔ تو بہرحال جب بادشاہ کا قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کو بلانے کے لیے پہنچا تو اب حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے نکلنے سے انکار کر دیا، تو کہ جب تک جو تہمت ان کے اوپر لگائی گئی تھی آپ اس سے پاک تھے اور پاکیزہ تھے، اس کا ثبوت، وہ چیز ثابت نہ ہو جائے، اس وجہ سے آپ نے وہاں سے نکلنے سے انکار کر دیا۔ تو حالانکہ بلکہ آپ حدیث دیکھیں، اکرمہ بیان کرتے ہیں، حدیث مبارک ہے، اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یوسف کے صبر اور ان کے کرم پر، حضور فرماتے ہیں مجھے حضرت یوسف کے صبر اور ان کے کرم پر تعجب ہوتا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ جب ان سے موٹی اور دبلی گایوں کے متعلق سوال کیا گیا، اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو ان کو بالکل جواب نہ دیتا اور یہ شرط رکھتا کہ پہلے وہ مجھے قید خانے سے نکالیں، پہلے وہ مجھے قید خانے سے باہر نکالیں۔ یعنی جب وہ بادشاہ کی خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو انہوں نے فوراً خواب کی تعبیر بتا دی اور اس کا حل بھی بتا دیا، مگر اور حالانکہ جو تہمت لگائی گئی تھی، آپ بے گناہ جب کسی کو قید کر دیا جائے تو وہ شخص کہتا ہے کہ پہلے بادشاہ تک میرا یہ پیغام پہنچاؤ یا میری یہ بات کرو کہ مجھے بے گناہ ایک جون سے قید خانے کے اندر بند کیا گیا جون سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو ان کو بالکل جواب نہ دیتا اور ان کو یہ شرط رکھتا کہ پہلے مجھے قید خانے سے باہر نکالو، پھر تمہیں میں اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، یعنی کہ پھر میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں۔ اور پھر آگے حدیث کے الفاظ ہیں، اور مجھے حضرت یوسف کے صبر اور ان کے کرم پر تعجب ہوتا ہے کہ ان کے صبر کے اوپر کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ جب ان کے پاس قاصد آیا تو اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں دروازے سے نکلنے کی طرف جلدی کرتا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بادشاہ نے بلایا تو انہوں نے نکلنے سے انکار کر دیا کہ نہیں، پہلے وہ جو میرے اوپر ایک تہمت لگائی گئی تھی اس کا فیصلہ کیا جائے کہ میں اس میں پاک تھا، صاف تھا، پاکیزہ تھا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا کہ ان کے بے قصور ہونے کی حجت ظاہر ہو جائے، یعنی یہ کلیئر ہو جائے ہر ایک کے سامنے کہ وہ ایک تہمت لگائی گئی تھی اور اس میں یہ سارا قصور دوسرے لوگوں کا تھا، نہ کہ اس میں وہ کوئی کہیں سے کسی بھی طریقے سے شامل تھے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مفسرین فرماتے ہیں حضرت یوسف بادشاہ کے بلانے پر فوراً چلے جاتے تو بادشاہ کے دل میں حضرت یوسف پر لگائی ہوئی تہمت کا اثر پھر بھی باقی رہتا۔ اگر وہ بلاتا، وہ فوراً چلے جاتے، وہ قید خانے سے نکل جاتے، تو بادشاہ کے دل میں وہ جو تہمت لگائی گئی تھی اور جس کی وجہ سے وہ جیل خانے کے اندر وہ قید تھے تو اس کا اثر پھر بھی رہتا۔ لیکن جب بادشاہ نے خود یوسف علیہ السلام پر اب لگائی ہوئی تہمت کی تفتیش اور تحقیق کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کا بے قصور ہونا واضح ہو گیا، تو اب کسی کے لیے بھی یہ کوئی ایسا راستہ نہ رہ گیا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار کے اوپر کوئی انگلی اٹھا سکتا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں نہیں نکلتا، پہلے تفتیش کرو اس بات کی جس بات کے اندر مجھے جیل کے اندر رکھا گیا، قید خانے کے اندر۔ تو اگر آپ بادشاہ کے کہنے پر فوراً نکل جاتے تو اس کے دل میں پھر بھی کہیں نہ کہیں وہ بات ضرور ہوتی کہ کسی تہمت کے اندر اس فلاں شخص کو قید رکھا گیا تھا۔ مگر چونکہ اب بادشاہ نے جب تحقیق کی اور تفتیش کی کہ نہیں یہ ایسے نہیں، تو پھر اب بادشاہ کے اوپر اور ہر ایک کے اوپر یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ ایسی کوئی بات تھی نہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا پھر بادشاہ سے یہ مطالبہ کرنا کہ وہ ان کے بے قصور ہونے کو ان عورتوں سے پہلے پتہ تو کرے معاملہ ہوا کیا تھا،
پہلے تفتیش کرے تو یہ ان کے پاکیزہ ہونے، پارسا ہونے اور پاک ہونے کے اوپر ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو بندہ خدا نہ خواستہ کسی ایسے کام کے اندر ملوث ہو، وہ کبھی خود سے تفتیش کروائے گا؟ کبھی بھی تفتیش نہیں کروائے گا۔ وہ کبھی خود سے تحقیق کروائے گا کہ تحقیق کرو، تفتیش کرو کہ اصل معاملہ ہوا کیا تھا؟ یہ کام وہی بندہ کرے گا جس کا کردار ہر لحاظ سے پاک، صاف، پارسا اور پاکیزہ ہو۔ یہ کام صرف وہ کرے گا جو ان سے، کیونکہ اگر وہ کوئی شخص ذرہ برابر بھی اس طرح کی برائی کے اندر ملوث ہو اور اسے خطرہ ہو، تو اس کو پھر یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے اب اس کی تحقیق کروائی یا تفتیش کروائی تو وہ عورتیں کہیں الٹا میرے اوپر ہی الزام ثابت نہ کر دیں جو ان سے۔ مگر جو پاک ہو اور صاف ہو اور پاکیزہ ہو، جس کو کوئی اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی ڈر خوف نہ، وہ پھر ایسا وہ کہتا ہے کہ نہیں، تحقیق کرو، تفتیش کرو جو ان سے۔ بہرحال مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر عالم اور واعظ کو چاہیے کہ وہ جو عورتیں تھیں اور زلیخا، اب ان کو برائی سے یاد نہ کرے، کیونکہ وہ سب توبہ کر چکی ہیں۔ اب انہیں وہ جو بھی ہوا، مگر جب انہوں نے توبہ کر لی ان عورتوں نے، اب ان کو کوئی برائی سے یاد نہ کرے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی نور العرفان کے اندر یہ لکھتی ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرا رب ان کی سازش کو خوب جاننے والا ہے۔ تو ان عورتوں میں سے ہر ایک عورت، اب سازش کیا تھی اس کا بیان پہلے بھی ہوا تھا کہ ہر ایک عورت حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی خواہش پورا کرنا چاہتی تھی۔ اصل میں وہ ہر عورت ہی چاہتی تھی کہ جو زلیخا چاہتی تھی، کہ زلیخا جس وجہ سے ان 7 کمروں کے پار اس کوٹھڑی کے اندر ان کو لے گئی، تو لیکن جب وہ تمام عورتیں اپنے مقصد میں ناکام ہو گئیں تو اب انتقاماً انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر برائی کی تہمت لگائی، برائی کی تہمت جس کا ذکر تفصیل سے پہلے گزر چکا ہے جو ان سے۔ بہرحال تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ہر عورت جو ان سے یوسف کو، یہ بات بھی بیان ہوئی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں کی طرف وہ جو سازش کی ایک کہا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہر عورت یوسف علیہ السلام کو یا تو وہ اپنی طرف راغب، اپنے سے وہ چاہتی تھیں اس خواہش کو پورا کرنا، یا پھر وہ یوسف علیہ السلام کو وہ تمام عورتیں اس بات پر کنونس کر رہی تھیں کہ بھئی آپ زلیخا کی بات جون سی ہے مان جاؤ، ایک امیر کبیر عورت ہے اور وہ تمہیں جس چیز کی دعوت دے رہی ہے اس کی خواہش کو پوری کر دو۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام اس کو نہیں مانتے تھے۔ تو ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام اس لیے نہیں مانتے تھے کہ عزیز مصر جس کے گھر میں وہ رہتے تھے، ایک تو اس نے ان کو بڑی تعظیم دی، تکریم دی، ان کو ان کے کھانے پانی ہر کپڑا ہر چیز کی اس نے انتظام کیا، تو کہ اس کے ساتھ اس کی غیر حاضری میں اس کے گھر میں اس کی بیوی کے ساتھ اس طرح کا کام جون سے یہ گناہ ہے، یہ سب کیا ہے جون سے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ اس لیے بھی اس طرف کو نہیں جاتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے جون سی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ جو بھی نیک انسان ہے اور جو بھی نیک فطرت بندہ ہے، وہ اس طرح کی برائی یا بے حیائی سے جون سے وہ دور رہتا ہے جون سے۔ اور چوتھا یہ کہ عزیز مصر کی بیوی نے عزیز مصر سے یہ کہہ کر آپ کو لیا تھا کہ میں اس کو اپنا بیٹا بناؤں گی، میں اس کو اپنا بیٹا بناؤں گی۔ تو جس عورت کو کوئی شخص بچپن سے یا اتنے سالوں سے ایک ماں کے قائم مقام سمجھتا ہو، وہ جوان ہونے کے بعد اس طرح کی حرکت کا سوچ بھی نہیں سکتا جون سے۔ یہ تو ایک عام آدمی اس طرح کا خیال نہیں ذہن میں لا سکتا کہ اپنی ماں کے ساتھ اس طرح کی برائی کا، تو وہ تو پھر ایک نبی تھے جون سے، تو ایسا نہیں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں یہ وجوہات تھیں کہ سب سے پہلے سب سے بڑی کہ ان کو یہ جو کس طریقے سے اس کے اندر ملوث کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، مگر وہ اللہ کے حکم اور اللہ کی مدد، کیونکہ وہ نبی تھے، انہوں نے اس سے پاک رہنا تھا، وہ پاک تھے اور وہ پاک رہے۔ آگے آیت نمبر 51
فرمایا قال ما خطبكن اذ راوطن یوسف عن نفسی قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. آگے فرمایا بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا، کیونکہ انہوں نے نکلنے سے انکار جو کر دیا، انہوں نے پوچھا کہ اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی تھی؟ انہوں نے کہا حاشا للہ، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں جانی. اب وہ بولی، عزیز مصر کی بیوی نے کہا اب تو حق بات ظاہر ہو گئی ہے، میں خود اس کو اپنے نفس کی طرف راغب کرتی تھی، بے شک وہ سچوں میں سے تھے. تو اب بادشاہ نے جب پوچھا کہ اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی تھی، تو اب اس مجلس کے اندر جب بادشاہ یہ پوچھ رہا تھا تو عزیز مصر کی بیوی بھی بیٹھی ہوئی تھی، عزیز مصر کی بیوی بھی حاضر تھی، اور اس کو یہ ساری بات پتہ تھی، کیونکہ اسی کی وجہ سے تو یہ سارا طوفان اٹھا، اور اسی کی وجہ سے یہ ساری تفتیش ہو رہی تھی اور یہ تحقیق ہو رہی تھی. مگر اب اس نے حقیقت پہ سے پردہ اٹھا دیا، کہنے لگی کہ اب تو حق بات جون سی ہے وہ ظاہر ہو ہی گئی ہے، تو میں خود اس کو اپنے نفس کی طرف راغب کرتی تھی، اصل میں اس کو اپنے نفس کی طرف راغب کرتی تھی جون سے. تو حضرت یوسف علیہ السلام یہ جون سی ہیں یہ ہر قسم کے گناہ اور تہمت سے بری ہیں. اب وہ بولی، اب اس نے کہا کہ یہ سارا کام میرا تھا جو 12 سال پہلے یا جتنے بھی سال پہلے ہوا، اور یہ اقرار کیا کہ گناہ اس کی جانب سے تھا. اس نے کہا، اس نے اقرار کیا بادشاہ کے سامنے، یہ گناہ کی دعوت اور یہ گناہ کا جو بھی معاملہ تھا یہ اس کی جانب، اس کی طرف سے تھا. تو اس نے حضرت یوسف کو گناہ کی دعوت دی تھی. اب وہ بولی مگر انہوں نے میرے گناہ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اے بادشاہ انہوں نے اپنا دامن بچا لیا اس گناہ سے جس گناہ کی طرف میں یوسف کو دعوت دیتی تھی. اب وہ بولی، آگے فرمایا آیت نمبر 52، ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ. اس نے کہا کہ میں نے یہ اس لیے کیا تاکہ وہ جان لے کہ میں نے اس کے پس پشت اس کی خیانت نہیں کی، اور یہ بھی جان لے کہ بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیتا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جو فرمایا تھا تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پس پشت خیانت نہیں کی. تو اب اس کے مختلف قول ہیں. اب اس سے ایک تو مراد یہ ہے کہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پس پشت اس کی خیانت نہیں کی. اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، دوسرا قول روایت کرتے ہیں کہ بادشاہ اس حضرت یوسف کے اس کہنے کا مطلب یہ تھا، یا تو یہ تھا کہ عزیز مصر کو پتہ چل جائے کہ میں نے اس کے پیچھے اس کے گھر میں خیانت نہیں کی، اور دوسرا یہ تھا کہ بادشاہ کو معلوم ہو جائے کہ میں نے عزیز مصر کے پس پشت کوئی خیانت نہیں کی، جون سی ہے اس کی خیانت نہیں کی. تو یہ تمام آیات حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کے اوپر دلیل ہیں. پہلی تو جو بات میں نے آپ کو بتائی کہ عزیز مصر کی بیوی نے خود مان لیا کہ میں اس کو اس گناہ کی طرف راغب کرتی تھی، اس گناہ کی طرف میں اس کو بلاتی تھی. اور پھر اس نے کہا کہ بے شک وہ سچوں میں سے تھے. اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے اس قول میں سچے تھے، یعنی جو انہوں نے اس وقت کہی تھی بات کہ اس عورت نے خود مجھے اپنے نفس کی طرف راغب کیا تھا، جو آیت نمبر 26 کے بیان میں بات گزری تھی جب وہ واقعہ ہوا تھا. تو انہوں نے کہا، تو آج اس کی تصدیق ہو گئی. اس عورت نے خود بادشاہ کے سامنے اس بات کی تصدیق کی کہ نہیں، اصل میں اس گناہ کی طرف راغب میں کرتی تھی، یہ تو سچوں میں سے تھے، یہ تو صدیق تھے جون سے. باقی رہی بات یہ کہ اللہ مجرموں کی سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیتا، ایسا ہی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے
معاذ اللہ اگر خدا نہ کوئی معاذ اللہ کوئی جرم کیا ہوتا تو آپ اس بات کی جرت ہی نہ کرتے جو مفسرین فرما رہے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ کوئی جرم کیا ہوتا تو آپ اس بات کی ہرگز جرت نہ کرتے جو بات میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے کہ اپنے اوپر لگی ہوئی تہمت کی تفتیش اور تحقیق خود سے کرواتے. جو بندہ کسی جرم کے اندر ملوث ہو وہ تو باتوں کے اوپر پردے ڈالتا ہے، وہ تو کہتا ہے جانے دو جانے دو جانے دو پھر کبھی بات کریں گے، یا باتوں کو تبدیل کرتا ہے، یا باتوں کو چھپاتا ہے، یا معاذ اللہ جھوٹ بولتا ہے. مگر جو ملوث ہو اس کام کے اندر، مگر جو ملوث نہ ہو، پاک صاف ہو اپنے قول اور اپنے فعل کے اندر، اپنی زبان کے اندر، اپنے عمل کے اندر، وہ کہتا ہے جو بھی بات ہوئی ہے اس کی تحقیق کرو، میں ہی سچا ہوں، میں سچا ہوں جو ان سے. تو اگر ایسی بات نہ ہوتی تو آپ بادشاہ کے پاس کبھی بھی اس کی تحقیق کروانے کے لیے خود سے بندہ نہ بھیجتے کہ نہیں میں نہیں نکلتا، پہلے تفتیش کرواؤ جو ان سے. اور یہ کام وہی کرتا ہے جو مکمل پاکیزہ ہو. تو جو ان سے وہ باقی رہی بات یہ کہ وہ عورتیں بھی اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی اور طہارت کی گواہی دے چکی تھیں جب انہوں نے کہا تھا، سورہ یوسف کی آیت نمبر 31 میں گزرا تھا کہ سبحان اللہ، یہ بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے، معزز فرشتہ. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.